ناظرین، پہلے بات کریں گے کہ ڈرامہ سیریل بے حد آج اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ محرم الحرام کی وجہ سے آج کی قسط اپلوڈ نہیں ہوئی، کل بھی بے حد کی نیو قسط اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا نیو قسط کل مقررہ وقت پر جیو ٹی وی پر اور جیو یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ صوبیہ اپنی بھابھی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہوئے کہے گی کہ آج تک میں ذیشان کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں کر سکی اور اس کے دل میں ابھی بھی وہی شازمہ بس رہی ہے، جبکہ بچپن سے میں نے اس کو چاہا تھا، اس سے محبت کیا تھا، لیکن ایک طرفہ کی محبت کا کوئی اوقات نہیں۔ جس طرح وہ شازمہ سے ایک طرفہ محبت کر کے پچھتا رہا ہے، تو اسی طرح میرا بھی ہاتھ ذیشان کو حاصل کرنے کے بعد خالی ہے۔ یہ سارے باتیں پیچھے کھڑا ہوا ذیشان سن رہا ہوگا اور سونیا کی باتیں سننے کے بعد وہ سوچ میں پڑ جائے گا اور خود کو قصوروار ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر۔ ایک تو اس کے علم میں یہ اضافہ ہو جائے گا کہ سونیا بچپن سے اس کو چاہتی تھی، تو دوسرا اس کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ شادی کرنے کے بعد اب تک اس کو بیوی کا درجہ نہ دے کر اس نے کتنی زیادتی اس کے ساتھ کی ہے، لہٰذا اس کے دل میں سونیا کے لیے جگہ بن جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کیا جائے شازمہ کا، تو شاپنگ کرنے کے لیے چلی جائے گی اور تمام اس قسم کی ڈریسز خرید لی گی جو سبحان کو پسند نہیں، اور پہلے ہی جس کی وجہ سے سبحان شازمہ کو ڈھان چکا تھا۔ گھر آ کر پورا شاپنگ، پورا ڈریسز بیڈ پر پھیلا کر وہی ڈریس پہن بھی لے گی، لیکن سبحان جیسے دروازے کے اندر آ کر شازمہ کو اس ڈریس میں دیکھے گا تو اسی طرح اس پر چلانے لگ جائے گا کہ یہ بیہودہ لباس تم نے پھر سے پہن لیا، میں پہلے بھی آپ کو منع کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں پسند اس قدر بیہودہ لباس۔ جس پر شازمہ کہے گی کہ نہیں، یہ تو میں نے یہاں پاکستان میں پہننے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ شاپنگ تو میں نے لندن میں پہننے کے لیے یہ شاپنگ تو میں نے لندن کے لیے کیا ہے۔ جس پر سبحان اسے کہے گا کہ خواب دیکھ رہی ہو کیا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لندن جا رہی ہو، ایسا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ شازمہ کہے گی کہ کیا شادی کے بعد تو ہمیں لندن ہی جانا ہے، آپ تو بزنس لندن میں کرتے ہو، تو جس پر سبحان کہے گا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں لندن جانے کا، اور میں وہاں سے اپنا تمام کاروبار ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں، لہٰذا یہ خواب تم اپنے ذہن سے نکال دے۔ جس پر شازمہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی پاکستان میں رہنے کے لیے تو نہیں کیا ہے، میں نے پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔ اس بات کا ضد شروع کر کے بیٹھ جائے گی شازمہ، جس پر سبحان اگلے ہی دن ان کے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلا جائے گا اور انتہائی شریفانہ انداز میں شازمہ کا والد اور دائم دونوں کو بٹھا کر اس سے بات کرے گا کہ شازمہ کہتی ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، جبکہ میرا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہاں کی زندگی سے بیزار ہو کر تو میں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان، اور میں نے اپنا تمام کاروبار یہاں پر شفٹ کیا ہے کیونکہ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس پر دائم کہے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تمہاری زندگی اور تمہاری مرضی، شازمہ ہم نے تمہیں سونپ دیا ہے، اب تم جانے، اور شازمہ جہاں تم رکھو گے وہاں وہ رہے گی، یہ تمہارے آپس کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس بات پر مطمئن ہو جائے گا سبحان، لیکن شازمہ یہ بات اپنے بھائی کے منہ سے سننے کے بعد فوراً اپنی والدہ کو روم میں بلائے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں کا اگر یہی خیال ہے کہ میں کمپرومائز کر کے سبحان کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزاروں گی تو یہ ناممکن ہے۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، اس بوڑھے شخص کے ساتھ شادی صرف اور صرف لندن شفٹ ہونے کے لیے کیا ہے، میں نے پاکستان میں رہنے کے لیے کیا، یہ بھری ہوئی لڑکوں سے دنیا
چھوڑ کر یہی بوڑھا ملا تھا شادی کرنے کے لیے، میں تو کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے مزید سبحان کے ساتھ ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا ہے۔ اس کی والدہ پریشان ہو جائے گی، لیکن بات اسی جگہ پر رہ جائے گی۔ اگلے ہی دن شازمہ کا والد بھی آ کر اسے صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میں نے آؤٹ آف دی وے جا کر تمہارے خواہش پر سبحان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مان لیا تھا، اور وہ فیصلہ تمہارا تھا، تم نے اپنی خوشی سے کیا، اور اب آپ نے ہر حالت میں یہ رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اب مزید اس گھر میں آپ کا کوئی جگہ نہیں، اور اپنی بیوی کو بھی ڈانٹتا رہے گا کہ یہ سب تمہارے ڈیل کا نتیجہ ہے جو آج شازمہ اس قدر خود سر ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کا۔ آج کی قسط اپلوڈ نہ ہونے کی پیچھے کیا وجہ ہے، اور آنے والا قسط میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، آنے والا قسط کب اپلوڈ ہوگی اور پوری سٹوری کیا ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، پہلے بات کریں گے کہ ڈرامہ سیریل بے حد آج اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ محرم الحرام کی وجہ سے آج کی قسط اپلوڈ نہیں ہوئی، کل بھی بے حد کی نیو قسط اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا نیو قسط کل مقررہ وقت پر جیو ٹی وی پر اور جیو یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ صوبیہ اپنی بھابھی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہوئے کہے گی کہ آج تک میں ذیشان کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں کر سکی، اور اس کے دل میں ابھی بھی وہی شازمہ بس رہی ہے، جبکہ بچپن سے میں نے اس کو چاہا تھا، اس سے محبت کیا تھا، لیکن ایک طرفہ کی محبت کا کوئی اوقات نہیں۔ جس طرح وہ شازمہ سے ایک طرفہ محبت کر کے پچھتا رہا ہے، تو اسی طرح میرا بھی ہاتھ ذیشان کو حاصل کرنے کے بعد خالی ہے۔ یہ سارے باتیں پیچھے کھڑا ہوا ذیشان سن رہا ہوگا، اور سونیا کی باتیں سننے کے بعد وہ سوچ میں پڑ جائے گا اور خود کو قصوروار ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر۔ ایک تو اس کے علم میں یہ اضافہ ہو جائے گا کہ سونیا بچپن سے اس کو چاہتی تھی، تو دوسرا اس کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ شادی کرنے کے بعد اب تک اس کو بیوی کا درجہ نہ دے کر اس نے کتنی زیادتی اس کے ساتھ کی ہے، لہٰذا اس کے دل میں سونیا کے لیے جگہ بن جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کیا جائے شازمہ کا، تو شاپنگ کرنے کے لیے چلی جائے گی اور تمام اس قسم کی ڈریسز خرید لی گی جو سبحان کو پسند نہیں، اور پہلے ہی جس کی وجہ سے سبحان شازمہ کو ڈانٹ چکا تھا۔ گھر آ کر پورا شاپنگ، پورا ڈریسز بیڈ پر پھیلا کر وہی ڈریس پہن بھی لے گی، لیکن سبحان جیسے دروازے کے اندر آ کر شازمہ کو اس ڈریس میں دیکھے گا تو اسی طرح اس پر چلانے لگ جائے گا کہ یہ بیہودہ لباس تم نے پھر سے پہن لیا، میں پہلے بھی آپ کو منع کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں پسند اس قدر بیہودہ لباس۔ جس پر شازمہ کہے گی کہ نہیں، یہ تو میں نے یہاں پاکستان میں پہننے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ شاپنگ تو میں نے لندن میں پہننے کے لیے یہ شاپنگ تو میں نے لندن کے لیے کیا ہے۔ جس پر سبحان اسے کہے گا کہ خواب دیکھ رہی ہو کیا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لندن جا رہی ہو، ایسا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ شازمہ کہے گی کہ کیا شادی کے بعد تو ہمیں لندن ہی جانا ہے، آپ تو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل خود سر کے بارے میں کہ آنے والا قسط میں کیا دیکھنے کو ملے گا، اور سٹوری آگے کس جانب بڑھے گی۔ آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ شازمہ لندن جانے کی خوشی میں مارکیٹ جا کر تمام اس قدر ڈریسز خرید لے گی جو سبحان کو انتہائی ناپسند ہوگا،
شاپنگ کر کے گھر آ کر ایک ڈریس پہن لے گی اور باقی بیڈ پر پھیلا رکھے گی سبحان کو دکھانے اور اس کو خوش کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی سبحان روم میں داخل ہوگا تو چلا دے گا شازمہ پر کہ تم نے پھر سے یہ بیہودہ ڈریس پہن لیا. میں پہلے بھی تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس قدر بیہودہ ڈریسز نہیں پسند. تم یہ کیا خرید کر لائی ہو؟ جس پر شازمہ کہے گی کہ نہیں، میں نے تو یہ ڈریسز پاکستان میں پہننے کے لیے نہیں خریدا ہے. ہم لندن جائیں گے تو یہ تو وہاں کے لیے میں نے شاپنگ کی ہے. سبحان کہے گا کہ خواب دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لندن جا رہی ہو؟ شازمہ کہے گی کہ کیا تمہارا تو وہی بزنس ہے، تم تو وہی رہتے تھے، کیا اب شادی کے بعد ہم لندن نہیں جائیں گے؟ جس پر سبحان کہے گا کہ میرا ایسا کوئی خیال نہیں، اور میں یہاں پر آ کر شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے. لندن کو تو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنا تمام بزنس وہاں پر ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں. اب میرے لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شازمہ یہ بات سن کر انتہائی مایوس ہو جائے گی اور سوچنے لگ جائے گی، ایک تو اپنے والد کی عمر بوڑھے شخص کے ساتھ شادی کی ہے اور اوپر سے اتنا خڑوس ہے اور رویہ ایسا ہے، اور اس کے اوپر میرا خواہش بھی پورا کر نہیں رہا. لندن جانے کے لیے تو پھر بھی اس کو برداشت کر سکتی تھی میں، لیکن اگر ایسا رہا یہ اور اس نے لندن جانے کا فیصلہ کینسل کیا تو میں اس کے ساتھ مزید ایک بھی لمحہ نہیں رہوں گی. اپنے گھر چلی جائے گی شازمہ. سبحان بھی اس کے گھر جا کر شازمہ کے والدہ اور دائم دونوں کو بٹھا کر ان سے فیصلہ کرے گا کہ میں تو لندن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں اور یہاں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان میں رہنے کے لیے. لیکن شازمہ اس بات سے اختلاف کرتی ہے، جس پر دائم کہے گا کہ یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہو گھر کا سربراہ، جو فیصلہ آپ کا ہوگا تو سب کو قابل قبول ہوگا اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ اپنی بیوی کو جہاں رکھتے ہو وہیں پر رکھو جہاں آپ کے لیے آسانی نہیں ہو، اور جہاں آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہی رہو، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لیکن شازمہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور وہ اپنی والدہ سے کہے گی کہ اس بوڑھے کے ساتھ میں نے ایک بھی لمحہ مزید نہیں گزارنا ہے. میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تو صرف اور صرف اس کو لندن کے لیے برداشت کر رہی تھی. ایک تو میرے والد کا عمر بوڑھا اور دوسرا اوپر سے اس کا رویہ جاننے کے بعد کوئی اس کے ساتھ ایک بھی لمحہ ٹائم نہیں گزار سکتا. میں نے تو اتنے دن اس کو برداشت کیا صرف لندن کی وجہ سے. اگر میری خواب پورا نہیں ہو رہی تو میں مزید اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی. شازمہ کی والدہ بھی شازمہ کو سمجھا دے گی، لیکن وہ اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ پھر سے شازمہ کا والد آ کر شازمہ کو اپنا دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہے گا کہ تمہارے خواہش پر ہم نے تمہاری شادی یہاں پر کی ہے اور یہ رشتہ جوڑا ہے. اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہم نے تمہارے خواہش پر وہ سب مان لیا جو ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا. لیکن اب آپ نے اپنی ضد کر کے یہ رشتہ جوڑا ہے تو یہ نبھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری جانب سونیا اور ذیشان کے بیچ اب دوری ختم ہونے والی ہے، کیونکہ صبح جب بابی سے بات کر رہی ہوگی تو پیچھے ذیشان اس کے باتیں سن رہا ہوگا، جس میں سونیا بابی سے کہے گی کہ آج تک ذیشان نے اپنے دل سے شازمہ کو نہیں نکالا، جبکہ بچپن سے ہی میں ذیشان کو چاہتی ہوں اور یہ ایک طرفہ محبت میں جس طرح میں چل رہی ہوں تو اسی طرح شازمہ کے ساتھ ایک طرفہ محبت میں ذیشان بھی اذیت کا شکار ہے. لہٰذا آج تک کوشش کرنے کے باوجود میں
میں اس کے دل میں اپنا جگہ بنا نہیں پائی۔ یہ باتیں سننے کے بعد ذیشان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تو آج تک سونیا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، اور دوسرا اس کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ شازمہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ بزنس لندن میں کرتے ہو تو جس پر سبحان کہے گا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں لندن جانے کا، اور میں وہاں سے اپنا تمام کاروبار ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں، لہٰذا یہ خواب تم اپنے ذہن سے نکال دے، جس پر شازمہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی پاکستان میں رہنے کے لیے تو نہیں کیا ہے، میں نے پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔ اس بات کا ضد شروع کر کے بیٹھ جائے گی شازمہ، جس پر سبحان اگلے ہی دن ان کے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلا جائے گا، اور انتہائی شریفانہ انداز میں شازمہ کا والد اور دائم دونوں کو بٹھا کر اس سے بات کرے گا کہ شازمہ کہتی ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، جبکہ میرا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہاں کی زندگی سے بیزار ہو کر تو میں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان، اور میں نے اپنا تمام کاروبار یہاں پر شفٹ کیا ہے کیونکہ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس پر دائم کہے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تمہاری زندگی اور تمہاری مرضی شازمہ، ہم نے تمہیں سونپ دیا ہے، اب تم جانے، اور شازمہ جہاں تم رکھو گے وہاں وہ رہے گی، یہ تمہارے آپس کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس بات پر مطمئن ہو جائے گا سبحان، لیکن شازمہ یہ بات اپنے بھائی کے منہ سے سننے کے بعد فوراً اپنی والدہ کو روم میں بلائے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں کا اگر یہی خیال ہے کہ میں کمپرومائز کر کے سبحان کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزاروں گی تو یہ ناممکن ہے۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، اس بوڑھے شخص کے ساتھ شادی صرف اور صرف لندن شفٹ ہونے کے لیے کیا ہے، میں نے پاکستان میں رہنے کے لیے کیا، یہ بھری ہوئی لڑکوں سے دنیا چھوڑ کر یہی بوڑھا ملا تھا شادی کرنے کے لیے، میں تو کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے مزید سبحان کے ساتھ ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا ہے۔ اس کی والدہ پریشان ہو جائے گی، لیکن بات اسی جگہ پر رہ جائے گی۔ اگلے ہی دن شازمہ کا والد بھی آ کر اسے صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میں نے آؤٹ آف دی وے جا کر تمہارے خواہش پر سبحان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مان لیا تھا، اور وہ فیصلہ تمہارا تھا، تم نے اپنی خوشی سے کیا، اور اب آپ نے ہر حالت میں یہ رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اب مزید اس گھر میں آپ کا کوئی جگہ نہیں، اور اپنی بیوی کو بھی ڈانٹتا رہے گا کہ یہ سب تمہارے ڈیل کا نتیجہ ہے جو آج شازمہ اس قدر خود سر ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل خود سر کے بارے میں کہ آنے والا قسط میں کیا دیکھنے کو ملے گا اور سٹوری آگے کس جانب بڑھے گی۔ آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ شازمہ لندن جانے کی خوشی میں مارکیٹ جا کر تمام اس قدر ڈریسز خرید لے گی جو سبحان کو انتہائی ناپسند ہوگا۔ شاپنگ کر کے گھر آ کر ایک ڈریس پہن لے گی اور باقی بیڈ پر پھیلا رکھے گی سبحان کو دکھانے اور اس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی سبحان روم میں داخل ہوگا تو چلا دے گا شازمہ پر کہ تم نے پھر سے یہ بیہودہ ڈریس پہن لیا، میں پہلے بھی تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس قدر بیہودہ ڈریسز نہیں پسند، تم یہ کیا خرید کر لائی ہو؟ جس پر شازمہ کہے گی کہ نہیں، میں نے تو یہ ڈریسز پاکستان میں پہننے کے لیے نہیں خریدا ہے، ہم لندن جائیں گے تو یہ تو وہاں کے لیے میں نے شاپنگ کی ہے۔ سبحان کہے گا کہ خواب دیکھ رہی ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لندن جا رہی ہو؟ شازمہ کہے گی کہ کیا تمہارا تو وہی بزنس ہے، تم تو وہی رہتے تھے، کیا اب شادی کے بعد ہم لندن
نہیں جائیں گے، جس پر سبحان کہے گا کہ میرا ایسا کوئی خیال نہیں، اور میں یہاں پر آ کر شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، لندن کو تو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنا تمام بزنس وہاں پر ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں، اب میرے لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شازمہ یہ بات سن کر انتہائی مایوس ہو جائے گی اور سوچنے لگ جائے گی، ایک تو اپنے والد کی عمر بوڑھے شخص کے ساتھ شادی کی ہے، اور اوپر سے اتنا خڑوس ہے اور رویہ ایسا ہے، اور اس کے اوپر میرا خواہش بھی پورا کر نہیں رہا لندن جانے کے لیے، تو پھر بھی اس کو برداشت کر سکتی تھی میں، لیکن اگر ایسا رہا یہ اور اس نے لندن جانے کا فیصلہ کینسل کیا تو میں اس کے ساتھ مزید ایک بھی لمحہ نہیں رہوں گی۔ اپنے گھر چلی جائے گی شازمہ، سبحان بھی اس کے گھر جا کر شازمہ کے والدہ اور دائم دونوں کو بٹھا کر ان سے فیصلہ کرے گا کہ میں تو لندن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں اور یہاں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان میں رہنے کے لیے، لیکن شازمہ اس بات سے اختلاف کرتی ہے جس پر بزنس لندن میں کرتے ہو، تو جس پر سبحان کہے گا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں لندن جانے کا، اور میں وہاں سے اپنا تمام کاروبار ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں، لہٰذا یہ خواب تم اپنے ذہن سے نکال دے، جس پر شازمہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی پاکستان میں رہنے کے لیے تو نہیں کیا ہے، میں نے پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔ اس بات کا ضد شروع کر کے بیٹھ جائے گی شازمہ، جس پر سبحان اگلے ہی دن ان کے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلا جائے گا، اور انتہائی شریفانہ انداز میں شازمہ کا والد اور دائم دونوں کو بٹھا کر اس سے بات کرے گا کہ شازمہ کہتی ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، جبکہ میرا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہاں کی زندگی سے بیزار ہو کر تو میں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان، اور میں نے اپنا تمام کاروبار یہاں پر شفٹ کیا ہے کیونکہ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جس پر دائم کہے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تمہاری زندگی اور تمہاری مرضی شازمہ، ہم نے تمہیں سونپ دیا ہے، اب تم جانے، اور شازمہ جہاں تم رکھو گے وہاں وہ رہے گی، یہ تمہارے آپس کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس بات پر مطمئن ہو جائے گا سبحان، لیکن شازمہ یہ بات اپنے بھائی کے منہ سے سننے کے بعد فوراً اپنی والدہ کو روم میں بلائے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں کا اگر یہی خیال ہے کہ میں کمپرومائز کر کے سبحان کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزاروں گی تو یہ ناممکن ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، اس بوڑھے شخص کے ساتھ شادی صرف اور صرف لندن شفٹ ہونے کے لیے کیا ہے، میں نے پاکستان میں رہنے کے لیے کیا، یہ بھری ہوئی لڑکوں سے دنیا چھوڑ کر یہی بوڑھا ملا تھا شادی کرنے کے لیے، میں تو کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے مزید سبحان کے ساتھ ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا ہے۔ اس کی والدہ پریشان ہو جائے گی، لیکن بات اسی جگہ پر رہ جائے گی۔ اگلے ہی دن شازمہ کا والد بھی آ کر اسے صاف اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میں نے آؤٹ آف دی وے جا کر تمہارے خواہش پر سبحان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مان لیا تھا، اور وہ فیصلہ تمہارا تھا، تم نے اپنی خوشی سے کیا، اور اب آپ نے ہر حالت میں یہ رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اب مزید اس گھر میں آپ کا کوئی جگہ نہیں، اور اپنی بیوی کو بھی ڈانٹتا رہے گا کہ یہ سب تمہارے ڈیل کا نتیجہ ہے جو آج شازمہ اس قدر خود سر ہو چکی ہے۔ دائم کہے گا کہ یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہو گھر کا سربراہ، جو فیصلہ آپ کا ہوگا تو سب کو قابل قبول ہوگا اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنی بیوی کو جہاں رکھتے ہو وہیں پر رکھو جہاں آپ کے لیے آسانی نہیں ہو، اور جہاں
آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہی رہو، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن شازمہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور وہ اپنی والدہ سے کہے گی کہ اس بوڑھے کے ساتھ میں نے ایک بھی لمحہ مزید نہیں گزارنا ہے، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں تو صرف اور صرف اس کو لندن کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ ایک تو میرے والد کا عمر بوڑھا اور دوسرا اوپر سے اس کا رویہ جاننے کے بعد کوئی اس کے ساتھ ایک بھی لمحہ ٹائم نہیں گزار سکتا۔ میں نے تو اتنے دن اس کو برداشت کیا صرف لندن کی وجہ سے، اگر میری خواب پورا نہیں ہو رہی تو میں مزید اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شازمہ کی والدہ بھی شازمہ کو سمجھا دے گی، لیکن وہ اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے شازمہ کا والد آ کر شازمہ کو اپنا دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہے گا کہ تمہارے خواہش پر ہم نے تمہاری شادی یہاں پر کی ہے اور یہ رشتہ جوڑا ہے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہم نے تمہارے خواہش پر وہ سب مان لیا جو ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن اب آپ نے اپنی ضد کر کے یہ رشتہ جوڑا ہے تو یہ نبھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب سونیا اور ذیشان کے بیچ اب دوری ختم ہونے والی ہے، کیونکہ صبح جب بھابھی سے بات کر رہی ہوگی تو پیچھے ذیشان اس کے باتیں سن رہا ہوگا، جس میں سونیا بھابھی سے کہے گی کہ آج تک ذیشان نے اپنے دل سے شازمہ کو نہیں نکالا، جبکہ بچپن سے ہی میں ذیشان کو چاہتی ہوں اور یہ ایک طرفہ محبت میں جس طرح میں چل رہی ہوں تو اسی طرح شازمہ کے ساتھ ایک طرفہ محبت میں ذیشان بھی اذیت کا شکار ہے۔ لہٰذا آج تک کوشش کرنے کے باوجود میں اس کے دل میں اپنا جگہ بنا نہیں پائی۔ یہ باتیں سننے کے بعد ذیشان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تو آج تک سونیا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، اور دوسرا اس کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ شازمہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کا۔ آج کی قسط اپلوڈ نہ ہونے کی پیچھے کیا وجہ ہے اور آنے والا قسط میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، آنے والا قسط کب اپلوڈ ہوگی اور پوری سٹوری کیا ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، پہلے بات کریں گے کہ ڈرامہ سیریل بے حد آج اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ محرم الحرام کی وجہ سے آج کی قسط اپلوڈ نہیں ہوئی، کل بھی بے حد کی نیو قسط اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا نیو قسط کل مقررہ وقت پر جیو ٹی وی پر اور جیو یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ صوبیہ اپنی بھابھی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہوئے کہے گی کہ آج تک میں ذیشان کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں کر سکی اور اس کے دل میں ابھی بھی وہی شازمہ بس رہی ہے، جبکہ بچپن سے میں نے اس کو چاہا تھا، اس سے محبت کیا تھا، لیکن ایک طرفہ کی محبت کا کوئی اوقات نہیں۔ جس طرح وہ شازمہ سے ایک طرفہ محبت کر کے پچھتا رہا ہے تو اسی طرح میرا بھی ہاتھ ذیشان کو حاصل کرنے کے بعد خالی ہے۔ یہ سارے باتیں پیچھے کھڑا ہوا ذیشان سن رہا ہوگا اور سونیا کی باتیں سننے کے بعد وہ سوچ میں پڑ جائے گا اور خود کو قصوروار ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر۔ ایک تو اس کے علم میں یہ اضافہ ہو جائے گا کہ سونیا بچپن سے اس کو چاہتی تھی، تو دوسرا اس کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ شادی کرنے کے بعد اب تک اس کو بیوی کا درجہ نہ دے کر اس نے کتنی زیادتی اس کے ساتھ کی ہے، لہٰذا اس کے دل میں سونیا کے لیے جگہ بن جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کیا جائے شازمہ کا، تو شاپنگ کرنے کے لیے چلی جائے گی اور تمام اس قسم کی ڈریسز خرید لی گی جو سبحان کو پسند نہیں اور پہلے ہی جس کی وجہ سے سبحان شازمہ کو ڈانٹ چکا تھا۔
گھر آ کر پورا شاپنگ، پورا ڈریسز بیڈ پر پھیلا کر وہی ڈریس پہن بھی لے گی، لیکن سبحان جیسے دروازے کے اندر آ کر شازمہ کو اس ڈریس میں دیکھے گا تو اسی طرح اس پر چلانے اس بات پر مطمئن ہو جائے گا سبحان. لیکن شازمہ یہ بات اپنے بھائی کے منہ سے سننے کے بعد فوراً اپنی والدہ کو روم میں بلائے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں کا اگر یہی خیال ہے کہ میں کمپرومائز کر کے سبحان کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزاروں گی تو یہ ناممکن ہے. میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، اس بوڑھے شخص کے ساتھ شادی صرف اور صرف لندن شفٹ ہونے کے لیے کیا ہے. میں نے پاکستان میں رہنے کے لیے کیا. یہ بھری ہوئی لڑکوں سے دنیا چھوڑ کر یہی بوڑھا ملا تھا شادی کرنے کے لیے. میں تو کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی. مجھے مزید سبحان کے ساتھ ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا ہے. اس کی والدہ پریشان ہو جائے گی، لیکن بات اسی جگہ پر رہ جائے گی. اگلے ہی دن شازمہ کا والد بھی آ کر اسے صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میں نے آؤٹ آف دی وے جا کر تمہارے خواہش پر سبحان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مان لیا تھا اور وہ فیصلہ تمہارا تھا. تم نے اپنی خوشی سے کیا اور اب آپ نے ہر حالت میں یہ رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں. اب مزید اس گھر میں آپ کا کوئی جگہ نہیں. اور اپنی بیوی کو بھی ڈانٹتا رہے گا کہ یہ سب تمہارے ڈیل کا نتیجہ ہے جو آج شازمہ اس قدر خود سر ہو چکی ہے. لگ جائے گا کہ یہ بیہودہ لباس تم نے پھر سے پہن لیا. میں پہلے بھی آپ کو منع کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں پسند اس قدر بیہودہ لباس. جس پر شازمہ کہے گی کہ نہیں، یہ تو میں نے یہاں پاکستان میں پہننے کے لیے نہیں کیا ہے. یہ شاپنگ تو میں نے لندن میں پہننے کے لیے یہ شاپنگ تو میں نے لندن کے لیے کیا ہے. جس پر سبحان اسے کہے گا کہ خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لندن جا رہی ہو؟ ایسا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں. شازمہ کہے گی کہ کیا شادی کے بعد تو ہمیں لندن ہی جانا ہے، آپ تو بزنس لندن میں کرتے ہو. تو جس پر سبحان کہے گا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں لندن جانے کا، اور میں وہاں سے اپنا تمام کاروبار ختم کر کے یہاں شفٹ کر چکا ہوں، لہٰذا یہ خواب تم اپنے ذہن سے نکال دے. جس پر شازمہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ شادی پاکستان میں رہنے کے لیے تو نہیں کیا ہے. میں نے پاکستان میں نہیں رہنا ہے. اس بات کا ضد شروع کر کے بیٹھ جائے گی شازمہ، جس پر سبحان اگلے ہی دن ان کے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلا جائے گا اور انتہائی شریفانہ انداز میں شازمہ کا والد اور دائم دونوں کو بٹھا کر اس سے بات کرے گا کہ شازمہ کہتی ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، جبکہ میرا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں. وہاں کی زندگی سے بیزار ہو کر تو میں شفٹ ہو چکا ہوں پاکستان، اور میں نے اپنا تمام کاروبار یہاں پر شفٹ کیا ہے کیونکہ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جس پر دائم کہے گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تمہاری زندگی اور تمہاری مرضی. شازمہ ہم نے تمہیں سونپ دیا ہے، اب تم جانے، اور شازمہ جہاں تم رکھو گے وہاں وہ رہے گی. یہ تمہارے آپس کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے.